بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. عرفان صاحب سب سے پہلے تو بات کرنا چاہیں گے اوور آل ڈائریکشن کی, کیا دیکھتے ہیں, کس طرح سے یہ بجٹ آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے, کیا لوگوں کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اس بجٹ سے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو کل اکنامک سروے جاری ہوا ہے اس پر بات کر لیں, ضروری ہے. دیکھیں پاکستان پچھلے 3-4 سالوں سے ایک اسٹرگلنگ اکانومی تھا, بالکل, اور اب کل جو اکنامک سروے رپورٹ ہم نے دیکھی ہے اسے لگتا ہے کہ ہم اسٹیبلٹی کے قریب آ چکے ہیں. ٹھیک, یہ ایک ٹف فیز تھا جس کو اس ملک نے بہت مشکل حالات سے ہم گزر کر آئے ہیں, اور اب ہم اسٹیبلٹی کی طرف پہنچ رہے ہیں. ابھی ہم نیئر ٹو گروتھ فیز میں ہیں, یعنی ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ابھی ہم گروتھ کی طرف گئے نہیں ہیں. یہ بجٹ امید ہے کہ ہمیں گروتھ کی طرف لے کر جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے پچھلے کوئی 20-25 سالوں سے ایک خاص سٹیل میٹ میں تھی. اس کی وجہ تھی کہ ہم ایک گلوبل وار کا حصہ تھے, اور ہماری ٹریڈ اور اکانومی پر جو ہماری توجہ تھی وہ بہت کم تھی, اور ویسے بھی دنیا جو ہے وہ وار زون میں اکانومی یا ٹریڈ نہیں کرتی. بالکل ٹھیک. تو اب ہم تھوڑا سا پچھلے 3-4 سالوں سے ہم انٹیگریٹ ہوئے ہیں, ہم ایک ٹریڈنگ بلاک کا حصہ بنے ہیں. ہمیں IMF کے ساتھ ہمارے کانفیڈنس بحال ہوا ہے. انٹرنیشنل ٹریڈنگ آرگنائزیشنز نے بھی ہمیں ایک پریفر کنٹری کے طور پر لیا ہے. تو پاکستان اب گریجولی انٹرنیشنل اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہا ہے. یہاں ٹریڈ کے پراسپیکٹس بڑھ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو بیرنز کی رپورٹ چھپی تھی مئی میں, اس نے تو کلیئرلی پاکستان کو ایک منی میریکل کا نام دیا تھا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک چھوٹا معجزہ ہے, کہ جتنی تیزی سے ہم نے ریکوری کی ہے. اس میں ظاہر بات ہے انٹرنیشنل پارٹنر یا جو ہمارے جیسے چائنا ہے یا ہمارا جو گلف کے پارٹنرز ہیں ملکوں کے, ان کا ایک بڑا حصہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ بھی کی ہے اور ہمیں وہ بریدنگ سپیس دی ہے جس کے. اور پھر IMF کا اب یہ ہم ایک اور پروگرام میں اس وقت ہیں, اس کی سیکنڈ ٹرانش بھی ہمیں مل گئی. تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اب ہم انٹیگریٹ ہو رہے ہیں, اب ہم ٹریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ایک اچھا فیز ہے. لیکن ابھی بہت سارے معاملات ابھی ہونے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو ہم یہ مانیں کہ پچھلا کافی ایک ٹف فیز سے ہم آئے ہیں, اور لوگوں نے اس میں سیکریفائس کیا ہے بہت زیادہ. ہم نے ٹف گورنمنٹ نے فیصلے کیے اور لوگوں نے ان کو مانا. لیکن اب جب ہم اسٹیبلٹی پر آئے ہیں اور ہم گروتھ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اب بہت کرٹیکل فیز ہے, اور ہماری توقع یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرے گا. دیکھیں بجٹ سے پہلے ایک اسٹریٹجک ڈاکومنٹ آنا ضروری ہوتا ہے, جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ نے کوئی اسٹریٹجک ڈاکومنٹ جاری کیا ہے کہ وہ کس طرح کا بجٹ یا اگلے 5 سال کی کیا ڈائریکشن سیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ مسنگ ہے, جس کی وجہ سے ابھی ہم کلیئر نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے. ابھی جو ہم نے چند انڈیکیٹرز ہمارے سامنے آئے ہیں, اسے تو یہ لگتا ہے کہ ٹیکسیشن کی طرف ہم مزید جا رہے ہیں, اور بجائے اس کے کہ جہاں ٹیکس نہیں ہمیں موصول ہوتا یا جو سیکٹرز ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ہم زیادہ ٹیکس کریں یا ان کی طرف جائیں. ہم جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کو پنش کرتے ہیں. تو یہ جو پنشنگ دا اکانومی ہے, یہ ہمارا موڈ جو ہے یہ ٹھیک نہیں. اچھا, لیکن اس میں تو ہمیشہ سے یہی بات ہوتی ہے کہ ان جو ہیں سیکٹرز کو اب ہم نے ٹیکس میں لے کر آنا ہے جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ تنخواہ دار طبقے کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے. اب کیا سمجھتی ہیں آخر گورنمنٹ اس حوالے سے کیوں نہیں اس پر چلتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اب کچھ پولیٹیکل ڈیسیجن کر لینے چاہیے, کیونکہ جس طرح ہم نے کچھ سال پہلے سپر ٹیکس کی بات کی تھی اور لگا بھی تھا 1% تھا جو 50 ملین یا 500 ملین کی جو اینول انکم رکھتے ہیں, انہوں نے اس کو بھی ختم کروا دیا. تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ جو ہم نے ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں, یہ جو ہم پریفرنسز دیتے ہیں سیکٹرز کو یا مختلف گروہوں کو, اس سے اب ہم کو نکلنا چاہیے. ادروائز یہ ہوگا کہ جو آلریڈی ٹیکسڈ پاپولیشن ہے وہ مزید ٹیکس کی طرف جائے گی. اب یہ 2000 ارب روپے کا مزید اگر ٹیکس آپ ایڈیشنل لگانا چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے لیں گے؟ اگر آپ ان کی طرف نہیں جاتے جو ایگزمپٹڈ ہیں, تو پھر آپ دوبارہ انہی لوگوں کو ٹیکس کر رہے ہوں گے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں. تو ہمیں میرے خیال میں ایک پالیسی لینی چاہیے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں,
ٹیکس نہ بڑھائیں بلکہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. ٹیکس نیٹ کو جب تک ٹیکس نیٹ کو آپ نہیں بڑھاتے لوگوں کے اوپر مشکلات پڑیں گی. ابھی یہ جو آپ سیلری انکریز کی بات کر رہے ہیں یہ انڈیکیٹر ہے کہ اب مہنگائی کی طرف ہم بڑھنے جا رہے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ہماری انفلیشن اور ہماری جو انکم وہ ہے اس میں مزید بوجھ پڑے گا. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ اسی پاپولیشن کے گردی سب کچھ کرتے رہیں گے جو آلریڈی آپ کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو یہ مشکلات بڑھ جائیں گی. اچھا, یہ لیکن یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس حوالے سے کچھ ریلیف کی بھی ہم باتیں دیکھ رہے تھے کہ ان کو کچھ ملے گا, کیا سمجھ؟ وہ ایک گورنمنٹ سیکٹر کے لیے بات ہوتی ہے. دیکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو ایک بڑا سیکٹر ہے اس ملک کا, اس نے تو اپنے طور پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ ریلیف دیتے ہیں یا نہیں دیتے. یہ تو گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ پینشن میں یا ان کی سیلری میں اضافہ کیا جائے, کیونکہ وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم ٹیکس بڑھائیں گے تو اس سے مہنگائی بڑھے گی تو پھر وہ ان کو ریلیف دینے کے لیے. یہ بڑا, کیونکہ ایز اے نیوز اینکر بھی ہم جب خبریں پڑھتے ہیں تو خاص طور پر جو سارے معاملات ہوتے ہیں گورنمنٹ امپلائیز کے لیے جو ہے وہ سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں, تو میجر حصہ تو آپ کا پرائیویٹ جو ایک سیکٹر ہے اس کو کس طرح سے اگنور کر دیا. دیکھیں اس میں وہ انہوں نے اس کو فری مارکیٹ پر چھوڑا ہوا ہے کہ جی یہ فیصلے وہ خود کریں گے, اور اس میں انفورسمنٹ کا کوئی پریشر نہیں وہ رکھتے کہ بھئی آپ انفورس کروائیں کہ جی اگر ہم نے اوپر ریلیف دیا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنے امپلائیز کو ریلیف دے. یہ انفورسمنٹ کا ہم نہیں کرتے. آپ کے سامنے ہے میڈیا انڈسٹری کے اندر کتنی دفعہ ویج ایوارڈز آئے ہیں لیکن وہ انفورسمنٹ نہیں ہو سکے. سو ہمیں گورنمنٹ کو انفورسمنٹ, جیسے مارکیٹ انفورسمنٹ نہیں ہم کرتے. ہم انفلیشن تو کہتے ہیں ہم نے کم کر دیا ہے, لیکن جو مارکیٹ میں فورسز ایکسٹرا پروفٹ لے رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا میکانزم آپ کا افیکٹو نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے وہ اس کے باوجود کہ آپ کہتے ہیں مہنگائی کم کر دی ہے وہ تو مہنگی چیز خریدتا ہوتا ہے. سو انفورسمنٹ گورنمنٹ کا ایک بڑا اہم شعبہ ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ انفورسمنٹ نہیں کرے گی تو پھر الٹیمیٹلی جو باقی لوگ ہیں جو اس گورنمنٹ کے باہر بیٹھے ہیں یا امپلائیز ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, ایک اور جو چیز ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے بارہا دعوے کیے جاتے ہیں کہ اب مہنگائی اتنی کم ہو گئی, لیکن جب ہم اشیاء خورونوش کی جانب جاتے ہیں ہمیں تو وہی جو ریٹ جس پہ کبھی ایک آئل کو سیٹ کر دیا گیا تھا وہ بھی آج بھی وہی ہے. دال کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور باقی چیزوں کے حوالے جو عام لوگوں کی نیسیسٹیز ہیں ان کے حوالے وہ ہمیں وہیں پر نظر آتی ہیں. تو کیا نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کے جو دعوے ہیں اور جو اصل حقائق ہیں ان میں ایک بڑا کانٹرڈکشن ہمیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ کانٹرڈکشن بائی ڈیفالٹ ہے. ڈیفالٹ اس طرح ہے کہ جو آپ کی جس گروسری کی آپ بات کریں اس میں زیادہ تر امپورٹ آئٹمز ہیں, اور امپورٹ آئٹم ڈٹرمن ہوتے ہیں آپ کی ڈالر پرائس سے, اور جو آپ کی اس وقت کی امپورٹ بل ہوتا ہے اس میں جو آپ پے کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ آئٹمز جو آپ امپورٹ آئٹمز گروسری میں اٹھاتے ہیں اس کا اس مہنگائی سے تعلق ڈائریکٹ نہیں ہوتا. یہ وہ ہے جو آپ لوکل پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن سر اس میں اگر ہم بات کریں, اگر ہم آٹے کی بات کرتے ہیں ان چیزوں کی, تو وہ تو بریڈ کی پرائس آج بھی وہی جو ایک ہم نے وہ ایکسٹریم لیول پہ دیکھی, اس میں تو لوکل آپ کا جو گندم ہے اس کے حوالے سے سارے معاملات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جو آپ کا را مٹیریل ہے آپ اس کو تو کم از کم جب اس کی پرائس نیچے لاتے ہیں تو آپ انشور کروائیں کہ جو پروڈیوسر ہے یا جو سیلر ہے وہ اس کا ایفیکٹ کنزیومر پر ٹرانسفر کرے, نہ کہ وہ پروفٹ مارجن اپنا بڑھا لے. بات وہی ہے کہ انفورسمنٹ نہیں ہو رہی ہے. جو پرائس ڈٹرمنیشن کا میکانزم ہے وہ بہت ویک ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ مارکیٹ اپنی مرضی سے تمام فیصلے کرتی ہے اور کنزیومر اس کا ایفیکٹ اٹھاتا ہے. تو ہمیں یہ ماننا چاہیے. دو باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں اس بجٹ کے والے. دیکھیں پاکستان ابھی جو اکنامک سروے رپورٹ آئی ہے اس میں ہمیں نظر آیا کہ آپ کی ایگریکلچر نے اتنا پرفارم نہیں کیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دو بڑی اسینشیل جو آپ کی کراپس ہیں ویٹ اور کاٹن, اس میں جو گورنمنٹ انٹرونشنز آپ پہلے کرتے تھے, یعنی گورنمنٹ پرائسز سیٹ کرتی تھی, گورنمنٹ پروکیور کرتی تھی اور گورنمنٹ اس کو پھر مارکیٹ میں سیل کرتی تھی, آپ اس میکانزم سے نکل گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ کسان نے پچھلے 2 سال اپنی فصل جو ہے اس کو مجبوراً بہت ہی کم دام پر بیچنی پڑی, اور وہ ناراض ہوئے, اور اس کی وجہ سے بہت سی وجوہات ہیں کہ آپ کی ایگریکلچر اتنا پروڈیوس نہیں کر پا رہی. ایک تو پروکیورمنٹ ہے, پھر آپ کے جو